بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا عمل نماز کے حوالے سے ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ نماز کا آج سے شروع کر لیتے ہیں، اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں میں اس کو مخصوص فرما دیا ہے اور تقسیم فرما دیا ہے، اور اس ہر انسان پر واجب فرما دیا ہے۔ اس کو ہر آسمان اور زمین پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، کیونکہ ہر انسان کا عمل جو ہے وہ پہلے آسمان سے لے کر آخری آسمان تک چیک کیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ عمل نیت اور یقین سے کیا ہوگا یا قابل قبول ہوگا تو وہ 7ویں آسمان پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، یا ایک دکھاوے کے لیے عمل کیا گیا ہو، یا عمل جو ہے نیت اور یقین سے نہ کیا گیا ہو، تو وہ عمل آسمان تک نہیں پہنچا جاتا۔ آج کا بڑا ہی خاص عمل ہے، آپ نے یہ عمل توجہ سے سننا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہے، اور اس عمل کو کرنے کی کوشش لازمی کرنی ہے، کیونکہ یہ بہت مختصر عمل ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور آپ کو انشاءاللہ اس کی برکت سے پریشانیوں سے نجات ملے گی اور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک کی مدد ملے گی، تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی سند بھی ملتی ہے، اور کافی حدیث مبارکہ ہے اس کے حوالے سے، تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی الہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دوستو، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اسے اچھی طرح سے ادا کیا گیا ہوگا اور پورا کیا گیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس کا حساب میں بھی آسانی کر دی جائے گی، اور اس وقت آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ اگر میرے بندے کی، میرے امتی کی کوئی نفل نماز ہے تو اس کے جو نفلی نمازیں ہیں ان کو بھی فرض میں پورا کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرمائیں گے، اس سے قبر کے عذاب کو ہٹا دیں گے، نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، پل صراط سے وہ چمکتی ہوئی بجلی کی طرح سے گزرے گا اور جنت میں بلا حساب داخل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقش رہ جائیں گے، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ادب و احترام سے ویران ہو جائیں گی۔ علماء اس وقت آپ آسمان کے نیچے بدترین علماء سے ہوں گے، جن سے فتنے پھوٹ پھوٹ کر نکلیں گے اور انہیں پر لوٹ جائیں گے۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجت کی طلب نماز کے ذریعے سے ممکن ہے۔ پہلے لوگوں کی مصیبتیں پریشانیاں نماز سے ہٹا دی جاتی تھیں۔ جب بھی ان لوگوں پر کوئی قسم کی پریشانی آتی تھی تو وہ نماز کی پناہ لے لیتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک میں اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تسبیح سے مراد ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں
جو نماز پڑھنے والے ہیں، اگر ایسے شخص پر مصیبت آ بھی جائے تو ایسے شخص کو سہارا مل جاتا ہے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ کسی بندے کو اس سے بہتر نعمت نہیں ملتی کہ وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی اس شخص کو مل جائے۔ وہ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز درمیان اختیار جنت میں دیا جائے تو میں 2 رکعت نماز کو زیادہ ترجیح دوں گا، کیونکہ ہر رکعت نماز میرے اللہ کی رضا ہے، اور اس نماز سے جنت سے راہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور انہیں فرشتوں سے بھر دیا ہے، اور نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے جس میں وہ ہر ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور ہر آسمان والے فرشتوں کے لیے عبادت مقرر فرما دی ہے۔ چنانچہ جو پہلے آسمان کے فرشتے سور پھونکنے تک اپنے قدموں پر عبادت میں کھڑے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے آسمان کے فرشتے رکوع میں عبادت میں کھڑے ہیں، اور تیسرے آسمان والے سجدے میں، اور پھر چوتھے آسمان والے ہیبت کے مارے اپنے ہاتھ ڈھیلے چھوڑے ہوئے، اور اس طرح عرش کے فرشتے اس کے ارد گرد طواف کرتے رہے ہیں، اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے، ہر مسلمان کو عبادت سے اللہ حصہ ملا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جو نماز میں کرتے ہیں ایک اہم چیز ہے، اس لیے اس نے شکر کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ سنت اور فرض کے ساتھ ادا کرے اللہ کی نماز کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز کی تلقین فرمائی ہے۔ ویسے تو فرائض کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن نفلی نماز کا اہتمام بھی لازمی کیا کریں۔ نماز کے اوقات کے علاوہ 2 رکعت نفل روزانہ پڑھیں اور اپنی حاجات اللہ کے آگے پیش کریں، کیونکہ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں جب لوگوں کو اللہ پر یہ گمان تھا کہ ہم نمازیں پڑھیں گے اور ہماری حاجت پوری ہوگی، ہمیں مصیبتیں، ہمیں پریشانیاں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ملتی ہیں، تو اس لیے نماز ضروری ہے۔ لیکن آج کل ہم لوگوں نے دل میں یہ سوچ رکھی ہے کہ جب تک ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، کبھی کسی کے پاس نہیں جائیں گے، تو ہمارے پریشانیوں کا حل نہیں ہوگی۔ یہ وہ وجہ ہے ہم لوگوں کی پریشانیوں کی بڑھنے کی کہ ہمیں اللہ کی ذات پر اب وہ یقین نہیں رہا جو ہمیں کرنے کا حق ہے، جیسے اللہ پاک فرما رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان یہ گمان نہ کرے کہ میری ہر مشکلات کا حل نماز میں ہے، تو قیامت تک ہمیں پریشانیوں میں گرفتار رہیں گے۔ تو اپنا یقین اور ایمان ہم اللہ کی ذات پر اس طرح سے قائم کریں کہ میرا رب مجھے دینے پر قادر ہے۔ جب میں نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو میرا اللہ مجھے فوراً پریشانیوں سے نکال لے گا۔ جب یہ ہمارے یقین، ہمارے ایمان اور دل میں آئے گا، اور انشاءاللہ ہماری پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارے لیے یقین قائم کرنا بڑی مشکل بات ہو گئی ہے۔ آج کل کے فتنوں کے دور میں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے حدیث مبارکہ میں سے کوئی بات نکال کے اس کی تفسیر آپ کو بتاؤں، کوئی عمل قرآن پاک سے نکال کر بتاؤں، کیونکہ آج کل عمل بھی قرآن پاک سے ہے۔ جو نماز کا حکم یقیناً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر فرماتے ہیں، نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ پہلے انبیاء کرام آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی۔ آپ بھی اس یقین کے ساتھ اپنی مصیبتوں پریشانیوں کو نماز کے ذریعے سے حل کروائیں، اس پر ضرور عمل کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔
اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔